اساتذہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں تو سرزد ہونے والی غلطیاں آج ہم مینشن کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ درس و تدریس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں ہے اور استاد سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ استاد مخلص ہو، با عمل ہو، با اخلاق ہو اور با کردار ہو، معصوم تو نہیں لیکن غلطیوں اور گناہوں سے دور رہنے والا ہو۔ اس لیے کہ اگر استاد میں خامی اور غلطی ہوگی تو بچوں کی تربیت پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ بعض اساتذہ سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، بغیر مطالعہ کے پڑھانا۔ موسٹلی دیکھنے میں یہ آیا کہ اکثر اساتذہ کرام بغیر تیاری کے یا ان کا گرپ نہیں ہوتی اس ٹاپک کے اوپر تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پڑھانے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، کلاس میں تاخیر سے پہنچنا اور وقت سے پہلے نکل جانا۔ آج کل اساتذہ جو ہے وہ موسٹلی ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب پیریڈ سٹارٹ ہونا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ 2 4 5 10 منٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی لیٹ آتے ہیں، اور جس وقت کلاس کا ٹائم فریم پورا ہونا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ 2 4 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ کلاس سے نکل جانا۔ تو یہ ایک اساتذہ کے مسٹیک میں چیز شامل ہوتی ہے۔ تو نمبر 3 پہ کہ تعلیم اور تدریس چھوڑ کر کلاس میں موبائل کا استعمال کرنا، مطالعہ کرنا یا اخبار چاٹنا، سونا یا مضمون لکھنا وغیرہ۔ مطلب آج کل جو ہے وہ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ موسٹلی ٹائم جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں معاملات آج کل چل رہے ہوتے ہیں جو اساتذہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ نمبر 4 پہ طلباء کے سوالات کا جواب نہ دینا یا سوال کرنے پر ناراض ہو جانا۔ اب موسٹلی جو پروفیشنل ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اگر اسٹوڈنٹ جتنے سوال بھی کرے اس ریلیونٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ تو کبھی بھی جو ہے وہ استاد ناراض نہیں ہوتا، لیکن آج کل کے دور میں موسٹلی دیکھنے میں یہ آیا کہ ٹیچرز جو ہے وہ یہ مسٹیک کر جاتے ہیں کیا کہ جب ان سے سوال پوچھا جائے تو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اپنے دل میں جو ہے وہ ایسے مطلب یا دماغ میں وہ چیز رکھتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ اس کو یہ کرنا، ڈانٹ دیتے ہیں یا اس کے صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں۔ تو محترم کائنڈلی اساتذہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں سے جو ہے وہ مت دبائیں، یا یہ اگر کہیں مسٹیک آپ سے ہو رہی ہے کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے سوال کرنے پہ تو یا برا تصور کرتے ہیں اپنے دل میں، تو کائنڈلی اس خامی کو دور کیجیے گا۔ نمبر 5، انصاف نہ کرنا۔ کسی طالب علم کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا۔ کیسے؟ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی جو ہے وہ کلاس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس جو زیادہ ایبل اسٹوڈنٹ ہے یا فیورزم یا کسی بڑے وڈیرے کا بچہ ہے یا کسی مطلب با اثر خاندان سے ہے تو اس بچے کی طرف زیادہ توجہ دینا، اور جو کہیں پہ غریب غربا کا بچہ ہے یا کوئی تھوڑا نالائق بچہ ہے تو اس کی طرف جو ہے وہ کنسنٹریشن یا انٹرسٹ جو ہے وہ نہ دینا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں سے اساتذہ کائنڈلی دور رہیں۔ نمبر 6، طلباء کی حاضری نہ لینا۔ موسٹلی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر گیا بس سیدھا ہی جو ہے وہ اپنا لیکچر انہوں نے سٹارٹ کر دیا، بس اپنی گفتگو جو ہے وہ شروع کر دی، اور طلباء سے جو ہے وہ اٹینڈنس نہیں لیتے کہ ہماری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، کتنے غیر حاضر ہیں اور کون سا بچہ نہیں آیا، اس چیز کا نوٹس لیا جائے تاکہ یہ
प्रोफेशनलिज्म में शामिल हो जाए चीज़, वरना मोस्टली ये होता है कि बच्चों का इल्म ही नहीं होता। दूसरे रोज़ जिस वक्त आप बच्चों से सवाल जवाब पूछते हैं, उसने काम नहीं किया होता है, तो डायरेक्टली जो है वो पनिश करना शुरू करते हैं। तो मोस्टली ऐसे होता हुआ देखा गया। तो नंबर 7, इम्तहान के सवालात बहुत मुश्किल बनाना। अब ऐसे भी उस्ताज़ा से कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक क्या, आप ये समझ लें कि बाज़ दफ़ा जो है वो कुछ टीचर्स ये समझते हैं यार इस लेवल पे स्टूडेंट पहुंच चुका है तो इसको क्यों ना हम इतना टफ़ किस्म का पेपर दे दें। मुश्किल तरीन जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जो है वो पेपर का हिस्सा बना देते हैं। तो काइंडली वो भी तो बच्चे ही होते हैं। तो जब हम स्टूडेंट थे या जब यही टीचर्स जो है वो अपने उस तालब इल्मी का ज़माना या तालब इल्मी का दौर जो है वो अपने दिमाग में दोहराएं तो तालब इल्मी का ज़माना भी बड़ा टफ़ होता है। तो इस तरह से भी जो है वो बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई मुनासिब सा पेपर जो है वो देना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो उसको सॉल्व भी कर सकें। अब नंबर 8 मारने में इत्तदाल ना बरतना या जानवरों की तरह जो है वो मारना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि टीचर जो है वो ज़ाहिर स्टूडेंट ने लेसन तैयार नहीं किया तो स्टूडेंट जब पूछा जाता है स्टूडेंट से तो उसका ज़ाहिर है सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं होता या वो जवाब नहीं दे पाता तो टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो किसी स्टूडेंट को मतलब गुस्से में जो है वो मार जाते हैं। दूसरी तरफ से ये होता है कि बाज़ बच्चों को कम पनिश दी जाती है और बाज़ को जो है वो ज़्यादा दी जाती है। तो इस तरह की भी जो है वो मिस्टेक्स देखने में आई हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो चीज़ें हैं इनसे जो है वो टीचर को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। अब नंबर नेक्स्ट 9, असबाक सही से ना सुनना। आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो जब क्लास में होते हैं वो कहते हैं कि आप एक बच्चे से आप बच्चे खड़े हो जाओ, मॉनिटर खड़ा हो जाए या क्लास का जो प्रॉक्टर होता है सिर्फ उससे जो है वो कुछ सवाल पूछ लिया, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने ये नहीं देखा कि अब बकाया स्टूडेंट्स ने अच्छा सुनाया, बुरा सुनाया, सही सुनाया या नहीं सुनाया। तो वो कह देते हैं कि बच्चे आप सुन लो इन बकाया स्टूडेंट्स से। तो होता क्या है कि वो स्टूडेंट मजबूरन कहीं पे परेशान हो के ये ना हो कि बाद में ये मेरा क्लास फ़ेलो लड़का या लड़की मतलब मुझसे जो है वो बदला ले ले, तो वो एक्यूरेट फिगर्स नहीं बताता। तो इस लिहाज से जो है वो टीचर को चाहिए कि वो खुद जो है वो बच्चों से, ये ज़रूरी नहीं कि वो पूरे का पूरा जो है वो हर वक्त पूरा लेसन ही सुन पाएँ, बल्कि वो इतना ज़रूर सुन लें कि बच्चा जो है वो कम अज़ कम निसफ़ या 1/3 जो है वो अपने उस टॉपिक का जो है वो सुना दे। तो उससे भी इंसान के मतलब टीचर को एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ये बच्चा जो है वो ठीक है या इसने कुछ बेहतर सुनाया। इसके बाद जो है वो देखते हैं कि ये तो कहते हुए मुझे भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है नंबर 10 पे कि तुलबा को गाली देना। अब देखने में ये आया है कि मोस्टली जो है वो टीचर्स सम टाइम जो है वो तालिब इल्म को जो है वो कोई बुरा भला कह जाते हैं, गाली दे देते हैं, ये वो। तो इन चीज़ों से जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत होती है। नंबर 11 ये है कि जो गरीब है, कमज़ोर है या यतीम बच्चा समझकर उस पे जुल्म ढाना, तो किसी को हकीर समझना, वो मैं पहले भी आप बता चुका हूँ कि ये जो है वो टीचर्स में कम अज़ कम इस तरह का जो है वो इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। ना असातिज़ा को चाहिए कि वो इस तरह के जो है वो बच्चे, किसी को जो बड़े ख़ानदान का है उसको जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाएं, और जो कहीं गरीब है, यतीम है या नादार या मतलब आप समझ लें कि कमज़ोर है, तो उसको जो है वो इस लिहाज से ट्रीट अलग से नहीं करना चाहिए। तो नंबर नेक्स्ट जो है वो 12वां नंबर, 12 नंबर पे नाम बिगाड़ना। अच्छा, अक्सर जो है वो टीचर जब क्लास में जाते हैं वो टिंडे, ओ टीटू,
او فلاں، مطلب اس کا نام پورا جو ہے وہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو اساتذہ کرام سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر کسی ٹیچر میں اس طرح کی کوئی ایسی خامی پائی جاتی ہے تو کائنڈلی اس خامی کو دور کرنے کی آپ بھرپور کوشش کریں. اب نمبر 13، کلاس روم میں داخل ہوتے وقت سلام نہ کرنا، الٹا جو ہے وہ بچوں کو بطور استقبال کھڑے کروانا. ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی مطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جب باہر سے کوئی آئے تو وہ اندر والوں کو سلام کرے، جو سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. تو ویسے بھی سلام میں پہل کرنا چاہیے، لیکن جو کھڑا ہو وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر باہر سے آنے والا شخص جو بیٹھے ہوئے لوگ پہلے سے اس کمرے میں موجود ہیں تو ان کو سلام ضرور کرنا چاہیے. تو میری اساتذہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ اساتذہ کرام پلیز جب آپ کلاس میں داخل ہوں تو کیونکہ ٹیچر ہی ایک رول ماڈل ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے نزدیک، تو جب آپ کلاس میں داخل ہوں تو آپ پہلے اسٹوڈنٹس کو سلام کریں، تاکہ وہ بچے جو ہے جب اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں سلام کیا، تو وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے. اب نمبر 14 کہ امتحان کا پیپر پہلے سے ہی بتا دینا. یہ بھی ایک جو ہے وہ آج کل بیماری ہمارے ٹیچرز کے اندر کچھ پائی جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے یا انہوں نے پیپر بنایا ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں، اچھا بیٹا آپ نے یہ والا امپورٹنٹ سوال، یہ والا امپورٹنٹ سوال، یہ والا کوسچن جو ہے وہ آپ نے تیار کر کے آنا. اگر وہ ڈائریکٹلی نہ بتا سکا کہ یہ والے کوسچنز آپ کے امتحان میں آئے ہوئے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کو ضرور وہ انفارم کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ کوسچنز، یعنی سلیکٹیو کوسچنز جو ہے وہ ان کو بتا دیے جاتے ہیں. تو اس چیز سے بھی احتیاط جو ہے وہ برتنی ضروری ہے. نمبر 15 کورس اور نصاب مکمل نہ کرنا. یہ بھی ٹیچرز میں جب ان کو کیریکولم جو آپ کا پہلے سے آلریڈی سلیبس آپ دے رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے سلیبس کی ڈویژن کرے اور اپنے پراپر ٹائم اور اپنے ڈیو ٹائم کے اندر جو ہے وہ اس سلیبس کو مکمل کمپلیٹ کروائے، اور اس کے ساتھ اس کی ٹیسٹ سیریز لی جائے، تاکہ جس وقت جو ہے وہ اس کی اسیسمنٹ جیسے بھی رکھا ہوا ہے، ٹرم وائز رکھا ہوا ہے، اسیسمنٹ رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بچہ اس کے ٹیسٹ سیریز جو ہے ویکلی ہوں منتھلی ہوں تو وہ لازمی جو ہے لیے جائیں اور اپنے سیلیبس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کروایا جائے. تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز نے جو ہے وہ بس تھوڑا سا چند جو ہے وہ یونٹ پڑھا دیے تو بقایا سر پھر ٹائم نہیں تھا، یہ پورا نہیں ہو سکا، یہ وہ بس اسی میں سے جو ہے وہ 2 یونٹ میں سے 3 یونٹ میں سے جو ہے وہ سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں. یہ بھی بچوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہوتی ہے. اچھا نمبر نیکسٹ آئی تھنک 16 والا نمبر ہے. تو نیکسٹ یہ ہے کہ طلباء سے مشکل کام کروانا. یعنی بعض دفعہ ایک ایسے مطلب ٹیچر جو ہے وہ آرڈر دے دیتے ہیں، بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے یا یہ ٹاسک پورا کرنا ہے. ایسے امپاسبل قسم کا یا اتنا ٹف قسم کا کام دیا جاتا ہے جو اسٹوڈنٹ سے ہو ہی نہیں سکتا. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیچارہ بڑا پریشان رہتا ہے اور وہ اس کام کو ظاہر ہے ٹیچر کے سامنے اس نے ابے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے کام ہو نہیں پاتا. تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ اسکول جائے. یہ نہ ہو کہ مجھ سے ٹیچر مزید جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مشکل ٹاسک دے دیں جس کو میں نہ کر سکوں تو وہ مجھے پنش کریں گے. تو ٹیچر کو اس چیز سے بھی تھوڑی احتیاط برتنی چاہیے. اچھا نمبر 17 کیا ہے؟ مدرسے کے اصول و ضوابط کی پابندی نہ کرنا یا پاسداری نہ کرنا. یعنی جب جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن نے جو آپ کو رولز ریگولیشن یا جو طریقہ کار جو آپ کے رولز ہیں
کہ آپ نے اس ٹائم پہ بریک کرنی ہے، اس ٹائم پہ آپ نے یہ اسیسمنٹ لینی یا ایسے اسٹوڈنٹس کو آپ نے گائیڈ کرنا یہ، تو ان چیزوں کو پراپرلی جو ہے وہ چاہیے کہ ٹیچر کو کہ وہ ایسا ہی کریں۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ نمبر 18، مدرسے سے غائب رہنا، یعنی اسکول سے غائب رہنا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ مختلف قسم کی تقاریر میں یا تبلیغ میں یا دوسرے ادر ایکٹیویٹیز میں مشغلے میں گزار لینا۔ ایسے موسٹلی ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مدارس میں جس وقت جو ہے وہ ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ کہاں پہ گزارتے ہیں زیادہ؟ مختلف قسم کے واعظ و نصیحت، پند و نصیحت اور بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں اور بڑے مولانا صاحب اس طرح سے مطلب جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ایک چارمنگ ملتی ہے، تو وہ ان چیزوں پہ زیادہ وقت دیتے ہیں۔ اور یا باہر سے جو ان کو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان سے مطلب زیادہ گفت و شنید میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایز اے رزلٹ بچوں کو جو ہے وہ پورا ٹائم نہیں مل پاتا۔ تو کائنڈلی اساتذہ کرام محترم، آپ میرے لیے بھی قابل احترام ہیں، استاد کو سلام سلیوٹ، اس سے مقدس پیشہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اور مقدس پیشہ ہے، تو پیغمبرانہ پیشہ ہے، تو کائنڈلی اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے۔ اب نمبر نیکسٹ جو ہے وہ 19 کہ بچوں میں برائی دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ خاموش رہنا۔ اکثر اساتذہ کرام یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس بچے کو ڈانٹ دیا یا ہم نے اس کو یہ انڈیکیٹ کر دیا کہ بیٹا آپ نے یہ مسٹیک کی ہے تو نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا، یا ایسے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر دے یا سرزنش کر دے یا اس کو انڈیکیٹ کیا، تو مائٹ بھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ مجھ سے پتہ نہیں باہر جا کے یہ انتقام نہ لے لے، یا یہ اپنے پیرنٹس کو نہ بتا دے، یا میرے تعلقات خراب ہو جائیں، یا لائک بہت سارے لاٹ آف کوسچنز ارائز ان دیئر مائنڈ۔ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک اچھے استاد کے اندر جو ہے وہ یہ ہمت، یہ حوصلہ اور یہ جذبہ اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو انڈیکیٹ کرے کہ بیٹا آپ نے جو ہے وہ یہ مسٹیک کی ہے۔ نمبر نیکسٹ جو ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ 20ویں نمبر کا آئی تھنک 20 نمبر 20واں نمبر یہ ہے کہ جس فن میں مہارت نہ ہو پھر بھی زبردستی تدریس کے لیے اس کتاب کو طلب کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ٹیچر کا ایک سبجیکٹ ہی نہیں بن رہا، وہ اس سبجیکٹ میں اپنی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، اس پہ گرپ نہیں ہے، لیکن وہ ویسے ہی جو ہے اس سبجیکٹ کو بھی منگوا لیتے ہیں یا دے دی جاتی ہے، تو وہ اساتذہ مجبوراً جو ہے وہ پھر اس کو ظاہر ہے وہ جب مکمل گرپ اس کی خود نہیں ہے تو وہ اس نے بچوں کو کیا پڑھانا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ آج کل دیکھنے میں آیا کہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ فالٹ ہوتا ہے۔ اب نمبر 21 میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہ دینا اور باہر جو ہے وہ ٹیوشن خوب پڑھانا۔ یہ بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے، اسپیشلی جو ہے وہ اربن ایریاز میں۔ رورل ایریا میں اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہوتا، لیکن اربن ایریا میں دیکھنے میں یہ آیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹیچر اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنے یونیورسٹی کے اندر مطلب اتنا جو ہے وہ بچے کو سمجھ لیں کہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسپیشلی اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ اتنا اچھا جو ہے وہ پراپرلی ان کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ پڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ہماری اکیڈمی ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ آ جانا ہے، کہ یہ ہماری ٹائمنگ ہوگی، وہاں پہ جو ہے خوب پڑھانا اور بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھانا، لیکن اسکول یا کالج کے اندر جو ہے وہ نہیں پڑھانا۔ یہ بھی ناانصافی ہوگی، زیادتی ہوگی۔ اساتذہ کرام اس کو بھی جو ہے وہ ایک بار ضرور جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اچانک جو ہے وہ 20 سال میں موٹی تنخواہ کے واسطے مستعفی ہو جانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کسی جگہ پہ ٹیچر کو فوراً جو ہے وہ آفر آ جاتی ہے، 1000 2000 4000 2000 کی بات ہوتی ہے، اوپر جب اس کو زیادہ کوئی دوسرا ادارے والا جو ہے وہ آفر دے دیتا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ فوراً اپنے مطلب دماغ میں یہ چیز بٹھا لیتا ہے کہ مجھے اس جگہ پہ جانا چاہیے، بغیر یہ سوچے ہوئے
کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس جن کو میں پڑھا رہا ہوں، جن کو میں 6 مہینے 7 8 9 ماہ سے میں پڑھا رہا ہوں، تو ابھی ان کا اینڈ آف دا سیشن ہے، اس وقت تو یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ اگر میں اس وقت جو ہے وہ یہاں سے چلا جاؤں اور بچے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ظاہر ہے اتنے ٹائم سے جو ہے وہ بچے اپنے ٹیچرز کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، تو اچانک سے جب ٹیچر ایسے سیشن کے مڈ میں چلے جائیں تو اس میں پھر جو ہے وہ بچوں کو بڑا دھچکا ہوتا ہے، تو کائنڈلی ٹیچرز ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ 23rd، نمازوں میں سستی کرنا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل کے ہمارے اساتذہ کرام جو ہے وہ اکثر نماز جو ہے وہ ادا پراپرلی نہیں کرتے۔ خود نہیں نماز پڑھیں گے تو اسٹوڈنٹس پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ کے ظاہر ہے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے ٹیچر، تو ٹیچرز جو ہے وہ نماز کی ادائیگی جب باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اسٹوڈنٹ بھی اس وقت جو ہے وہ لازمی اس چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ نمبر 24، طلباء پر اپنا رعب جمانا، طلباء کے سامنے ہمیشہ اپنی بڑھائی بیان کرنا۔ موسٹلی ٹیچرز کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے بچوں پہ بہت بڑا رعب داب یہ وہ بہت مطلب اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اور اپنا بڑا پن ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، ہم نے اتنی ڈگریاں لے لی تھی، ہم نے یہ کر دیا تھا، ہم نے وہ کر دیا۔ اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ بچوں پہ بھی بڑا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو یہ مدرسے کے یا اسکولز کے جو عام طور پہ جو ہے وہ خادم ہوتے ہیں یا وہاں پہ جو عامل ہوتے ہیں، یعنی عاملوں کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنا، تو موسٹلی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ٹیچر نان پروفیشنلی جو ہے وہ ان کو بڑی ڈانٹ ڈپٹ، یہاں پہ آپ نے یہ صفائی نہیں کی، آپ نے یہ کام نہیں کیا تھا، آپ نے وہ نہیں کیا، بلکہ وہ بھی انسان ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ مسٹیک تو ہر شخص سے ہی ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں بھی جگہ دینی چاہیے۔ نمبر نیکسٹ جو ہے وہ 26، کہ اپنی گھنٹی ختم ہو جانے کے باوجود بھی کلاس سے نہ نکلنا اور دوسرے کا وقت جو ہے وہ چاٹ جانا۔ اکثر یہ پریکٹیکل لائف میں مطلب ہم نے خود دیکھا ہے کہ اکثر ٹیچر یہ کہ جب گھنٹی بج چکی ہے، یعنی ان کا ٹائم فریم جتنا، بے شک وہ 40 منٹس کی کلاس تھی یا 30 منٹس کی 35 کی، جو بھی پیریڈ ان کا جو تھا مختص تھا، تو وہ اس پیریڈ سے بھی گھنٹی تو بج چکی، لیکن اس کا جو ہے وہ ابھی انہوں نے جاری ہی رکھ دینا ہے، تو دوسرے والا جو ٹیچر جس نے آگے والا ٹیچر نے جو کلاس لینی ہے، تو اس کا ٹائم جو ہے وہ وہاں سے وہ چاٹ جاتا ہے، یعنی لے لیتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، ایک بحیثیت ایک اچھے پروفیشنل ٹیچر ہونے کے ناطے سے۔ تو نمبر نیکسٹ 27، امتحان حال میں ہنگامہ کرنا، شور مچانا یا چیخنا چلانا، یہ بھی کچھ جو ہے وہ ہمارے ہی ساتھی اساتذہ کرام ہال کے اندر جب پہنچتے ہیں تو وہ بڑے چیخیں مار مار کے بچوں کو مطلب بڑا ڈرانا دھمکانا اور بڑا شور، تو اس سے بچے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں جو چیز کوشچن کے آنسرز مائنڈ میں ہوتے ہیں تو وہ ان کی مطلب توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، تو وہ ان کے مائنڈ سے جو ہے وہ چیزیں واش ہو جاتی ہیں۔ تو نمبر 28، کہ صفائی کا خیال نہ رکھنا، تو بس نان پروفیشنل یعنی گندے خراب قسم کے کپڑے پہن کر کلاس میں پڑھانے کے لیے آ جانا، تو یہ ٹیچر ایک نمونہ ہے۔ جب تک جو ہے وہ ٹیچر صاف ستھرا نہیں ہوگا تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس پہ وہی امپیکٹ لیں گے اپنے ٹیچر سے، جو کچھ جیسے ٹیچر ایک رول ماڈل ہے، جو ٹیچر کی پرسنالٹی ہوگی اس کے ایفیکٹس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اسٹوڈنٹس کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو دوسرے نیکسٹ جو ہے وہ 30، کہ ناجائز طریقے سے بچوں سے پیسے کھانا، یعنی بعض ٹیچرز یہ دیہاتوں میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے یہ چیز لے کر آ جاؤ، میرے لیے وہ چیز لے کر آ جاؤ، یا یہ جو ہے وہ بچے آج آپ نے کیا کھلانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی نان پروفیشنل قسم کی چیزیں جو ہے وہ کچھ دیکھنے میں بھی آئی ہیں۔
تو اس طرح کے بھی ٹیچرز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو پلیز اگر کسی ایسے میرے دوست کسی بھائی تو ٹیچر کے مطلب اس میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ اس چیز سے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ دور رکھے. تو نمبر نیکسٹ جو ہے وہ 30th نمبر کہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ کیا منشیات کا استعمال. منشیات مین سگریٹ نوشی. مطلب موسٹلی جو ہے وہ ٹیچرز جو ہے وہ بیٹھے بڑے لمبے لمبے کاش جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ٹھیک ہے, اگر آپ کو زیادہ ہی پرابلم ہے تو دیر شوڈ بی دا اسپیسیفک پلیس ویئر یو ہیو ٹو گو دیر, تب جو ہے وہ آپ اپنی اسموکنگ یا جو بھی کرنا ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے وہ یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. موسٹلی یہ ہوتا ہے, پھر دیکھنے میں آیا کہ یہ داڑھی کا جو ہے وہ چھیلنا, کترانا یا کاٹنا, مطلب موسٹلی ٹائپ جو ہے وہ بڑے فیشن فوشن یہ وہ داڑھیوں کے حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بڑا ایک بیڈ امپیکٹ لیتے ہیں. تو اب میرے اندازے میں یہ کہوں گا کہ طلباء کی تعلیمی ترقی سے غفلت اور وقت کی امانت کو ضائع کرنا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء کے لیے ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو ٹیچر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے وقت کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے پراپرلی اپنے اس اسٹڈی کو جو ہے وہ آگے لے کر جا سکیں. تو نیکسٹ جو ہے وہ میرا مدرسہ سے ہمدردی نہ ہونا یا وہ اپنے محض ایک سرکاری ڈیوٹی کا سا برتاؤ کرنا کہ وہ اپنے جب تک اپنے پروفیشن سے وہ مکمل طور پہ مخلص نہیں ہوگا ٹیچر, تو اس وقت تک جو ہے وہ وہاں سے کوئی خاطر خواہ ریزلٹس آنے کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چھوٹی بڑی جو کچھ غلطیاں ہیں جو عام طور پر مدارس کے اساتذہ سے سرزد ہوتی ہیں, تو یہ چند تجربات ہیں, ان میں اضافہ کی گنجائش ہے. اساتذہ کو چاہیے کہ ان غلطیوں سے اور تمام غلطیوں سے بچیں. اساتذہ مثالی بنیں, طلباء کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنیں, خوش اخلاق بنیں, اس لیے کہ طلباء اپنے اساتذہ کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے اساتذہ کی نقل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے اور ہم سب کو معاف فرمائے اور اساتذہ کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. ویورز, اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا. تو جو نئے ویورز ہیں, آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. انشاءاللہ میری ہر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی. اور اس کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا, تو مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.